بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدان کے فعل متعدی پر چہار قسم است. بس فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازمی اور فعل کیا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازمی اور فعل متعدی. تدی کلید مسادر پڑھی تو سا مولوی جی کو نہیں پڑھی نہیں پڑھی چنگا کیتا جی تو سا پڑھی اوتھے ایک دن متعدی دی باز آئی سی، یاد ہے کہ متعدی فعل متعدی ایک وہ ہوتا ہے جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، ایک دو مفعولوں کی طرف، ایک تین مفعولوں کی طرف، یاد ہے؟ میں تن کہا سے میں کہ ذہن چ رکھیا جی یہ گلاں کو صرف نہ وچ کم دیندیاں نے، اج جو گل آئی ہوں دی لوڑ پئی ہے جی. تو فعل متعدی مولوی جی چار قسم ہے. فعل متعدی اے مسئلہ سبق شروع ہو گیا تو پچھلا خوایا جی. فعل متعدی چار قسم پر ہے. آنکھو شبہ فعل متعدی چار قسم پر ہے. فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں. فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں. یہ بھی ذرا مسئلہ سمجھنا تھوڑا جا اوکھا ہے، تھوڑا ٹل لانا پینا ہے جی. ہاں بھائی مولوی کشمیری. فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں. واہ واہ. فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں. فصل جان کے فعل متعدی چار قسموں پر ہے. ہاں جی جان کے فعل متعدی چار قسموں پر ہے. ہاں جی. جان کے فعل متعدی چار قسموں پر ہے. اول متعدی با یک مفعول چون ضرب زید امرا. بس پہلی قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی جو ایک مفعول بہی کو چاہتا ہے. پہلی قسم فعل متعدی کی یہ ہے کہ وہ فعل متعدی جو ایک مفعول بہی کو چاہتا ہے. ہاں جی. پہلی قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی جو ایک مفعول بہی کو چاہتا ہے. پھر اول متعدی ایک مفعول کی طرف، باب مانا سوئے، جیسے ضرب زید امرا. جی اول متعدی ایک مفعول کی طرف، جیسے ضرب زید امرا. ضرب فعل ہے، زید اس کا کیا ہے اور امرن کیا ہے؟ مانا پورا ہو گیا. مارا زید نے امر کو. اتوں ویکھو مولوی جی، مارا زید نے امر کو، اے مفعول بہی ہونے کے اعتبار سے پورا ہو گیا. باقی کیڑی شے نال ماریا، کتھے ماریا، کندے سامنے ماریا، وہ تو باقی مفعول بن جان گے. گل مفعول بہی دی ہو رہی ہے، کندی او مانا پورا ہو گیا جی. مارا زید نے امر کو. ہم متعدی بدو مفعول کے اختصار بر یک مفعول روا باشد. چون اعطا و آنچه در معنی او باشد، چون اعطیت زیدا درهما و اینجا اعطیت زیدا نیز جائز است. بس دوسری قسم فعل متعدی کی، دوسری قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی جو دو مفعول بہیوں کو چاہتا ہے، جو دو مفعول بہیوں کو چاہتا ہے، لیکن ایک کو حذف کر دیں ایک کو باقی رکھیں تو معنی ٹھیک ہوتا ہے. معنی ٹھیک ہوتا ہے. دوسری قسم یہ ہے. پھر سنو، دوسری قسم فعل متعدی کی یہ ہے وہ فعل متعدی جو دو مفعول بہی چاہتا ہے اور دو میں سے ایک کو حذف کر دیں ایک کو باقی رکھیں تو معنی ٹھیک ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ایک پر اختصار جائز ہے. ایک پر لفظ یہ بولتے ہیں پنجابی یہ ہے کہ دو میں سے ایک کو حذف کر دیں تو معنی ٹھیک ہوتا ہے. معنی ٹھیک ہوتا ہے. پھر سنو، دوسری قسم فعل متعدی کی یہ ہے
کہ وہ فعل متعدی جو کہ دو مفعول بہی چاہتا ہے اور دو میں سے ایک کو اگر حذف کر دیں تو معنی ٹھیک ہو. معنی اس کو کہتے کیا ہے کہ دوسری قسم یہ ہے کہ جس کے دو مفعول بہی ہوتے ہیں اور ایک پر اختصار جائز ہوتا ہے. ایک پر کتاب میں لفظ لکھا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل متعدی جو دو مفعول بہی چاہتا ہے دو میں سے ایک کو حذف کر دیں ایک کو باقی رکھیں تو معنی ٹھیک ہوتا ہے. معنی دوسری قسم یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے. ہاں جی. دوسری قسم فعل متعدی کی یہ ہے وہ فعل متعدی جو دو مفعول بہی چاہتا ہے، دو مفعول بہی چاہتا ہے، دو مفعول بہی کو چاہتا ہے اور ایک کو حذف کر دے دوسرے کو باقی رکھے تو معنی غلط نہ ہو. معنی غلط نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ دو میں سے ایک پر اختصار جائز ہے، دو میں سے ایک پر اختصار جائز ہے، دو میں سے ایک پر اختصار جائز ہے، جائز ہے، دو میں سے ایک پر اختصار جائز ہے، یعنی دو میں سے ایک کو حذف کر دیں تو معنی غلط نہ ہو. ٹھیک ہو. آخو جی دوسری قسم متعدی دو مفعولوں کی طرف لیکن کنج دے کہ اختصار ایک مفعول پر جائز ہو. جی. دوسری قسم فعل متعدی کی دوسری قسم متعدی دو مفعول کی دوسری طرف قسم چلو جی دو مفعول کی طرف متعدی دو مفعول کی مفعولوں کی طرف کہہ دے متعدی دو مفعولوں کی طرف کہ اختصار ایک مفعول پر جائز ہو. شابہ جی دھیان نال یہ ترجمہ آ گیا چون دی چے تو پہلے سمجھی بات. اب یہ سمجھیں کہ یہ کون سے فعل ہیں کہ جو دو مفعولوں کو چاہتے ہیں اور اختصار ایک پر جائز ہے. اختصار ایک پر جائز ہے. اس سے تیسری قسم ایک آ رہی ہے. کون آ رہی ہے؟ تیسری قسم اس میں ایک لفظ لکھے ہوئے ہیں علم تو ظنن تو حسب تو خل تو زعم تو رائے تو وجہ تو. کتنے؟ 7. وید متکلم دے سیگے نے نا. عالما ظنا حاسبا خلا زعما رعا واجدہ اے ماضیہ نے یہ وید متکلم کے سیگے ہیں. یہ جو فعل آ رہے ہیں جو بھی گنے ہیں یہ پورا باب کیڑا باب پورا علم تو پورا اے 7 جو سیگے نے یہ پورا کلام عرب میں ان 7 بابوں کے علاوہ یہ بھی 2 مفعول چاہتے ہیں یہ آگے آ رہے ہیں. ان 7 بابوں کے علاوہ ان 7 بابوں کے علاوہ باقی جو فعل متعدی ہیں جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں وہ سارے دوسری قسم ہیں. وہ سارے دوسری قسم ہے. چند کے سوا آگے آ جائیں گے بڑی کتابوں میں. وہ سارے کیا ہیں؟ دوسری قسم ہے. دوسری قسم ہے. ان میں ایک مفعول کو حذف کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ معنی ٹھیک ہوتا ہے. معنی ٹھیک ہوتا ہے. یہ جو آگے بھی لفظ پڑھے ان کا نام کیا ہے وہ ساری بات آگے آ رہی ہے. صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو آگے باب آ رہے ہیں نا 7 باب ان کے علاوہ کلام عرب میں جتنے فعل متعدی ہیں کتنے مفعولوں کی طرف وہ سارے دوسری قسم ہیں. وہ سارے کہ ان میں ایک مفعول پر اختصار گیا. یہ ہے مطلب چون آتا و آنچے در معنی او باشد کہ یہ دوسری قسم کے کون سے فعل ہیں جیسے آتا ہے اور جو اس کے معنی میں ہیں. جیسے جو اس کے معنی میں ہے. جیسے جو اس کے معنی میں ہے. جو اس کے معنی میں کا مطلب ہے کہ اگلے فعلوں کے علاوہ جتنے فعل متعدی کیا کرتے ہیں جی چاہتے ہیں وہ سارے یہ دوسری قسم ہے. کیا مطلب ہے کہ ان کے ایک
وہ دونوں کو ذکر کریں وہ تو کیا بات ہے، یعنی اگر کلام چھوٹی کرنی ہو ایک مفعول بھی کو حذف بھی کر دیں تب بھی معنی ٹھیک ہوتا ہے. سمجھائیے جی. اس کا نام ہے باب آتا ہے. تو کیا نام ہے؟ دوسری قسم کے جو مفعول بھی ہے وہ ہے باب آتا ہے. تو باب کیا مطلب باب آتا ہے تو کا کہ آگے جو 7 باب آ رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے فعل متعدی ہیں 2 مفعولوں کی طرف ان کو باب آتا ہے تو کہتے ہیں. ان کو سمجھائیے جی. ہوں اس چھوٹی کتاب یہ ساری بریکیاں کے پتر نہیں نہ سمجھائی جا سکتی ہیں. میں پریشان کرنا ہے اپنے آپ نے تھانوں میں جی موٹیاں موٹیاں گلاں نال اشارہ کردا بھی اگر اکا دکا کو بچوں اگے مثال ہو آئے گی تو اتنے کھلر نہیں جانا کہ استاد جی آپ نے نحمیر میں یہ پڑھایا اور آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں. ایک آدھ جی جزی خلاف نکلی ہو تو آنیاں نے کیونکہ تم دسے سارے کل قیدے کی نے اتنے بریکیاں نہیں ساری سمجھائیں. یہ موٹے موٹے قانون پکانے نہ جی تاکہ کوئی عبارت ٹوڑے جی. کیا بلا اس دوسری قسم کو کیا کہتے ہیں؟ باب. مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو 7 باب آگے آ رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے فعل متعدی 2 مفعولوں کو چاہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں باب آتا ہے. ویسے آتا یوتی تو ایک باب ہے نا، لیکن وہ سارے جڑے 2 مفعولاں نو چاہن تے ایک تے اختصار جائز ہووے ان کی آندے نے باب آتا ہے. تو باب ایک لفظ اگے نحمیر ہوتا ہے تو نہ جاوے گا تک ذہن چ ہوے ان کی آندے نے باب آتا ہے. تو مطلب کیا ہوتا ہے باب آتا ہے تو کا کہ وہ فعل متعدی جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہے اور ایک پر اختصار اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان سب فعلوں کو باب آتا ہے. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ فعل متعدی جو متعدی ہے 2 مفعولوں کی طرف ایک کو حذف کریں تو معنی ٹھیک ہوتا ہے. ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ باب آتا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ ایشا باسے کوئی ایک. اب مثال آ رہی پڑھتے ہیں ابھی. اب اس کی مثال دیکھیں. اعطیت زیدن درہمن، دیا میں نے زید کو درہم. کیا معنی ہے؟ دیا میں نے زید کو درہم. اعطا کا فاعل کون ہے؟ زیدن پہلا مفعول بھی ہی ہے، درہمن دوسرا مفعول بھی ہی ہے. زیدن پہلا مفعول بھی ہے، درہمن دوسرا مفعول بھی ہے. یہ پوری مثال ہو گئی کہ اس نے یہ کتنے مفعول چاہتا ہے؟ 2. دیا میں نے زید کو درہم. سمجھائیے. عرف کے اندر اگر آپ پہلا مفعول بھی باقی رکھیں دوسرا حذف کر دیں، آپ یوں بولیں آتا ہے تو زیدن، میں نے زید کو عطا کیا ہے، تو یہ جملہ بھی. اگر آپ زید کو حذف کر کے دوسرے مفعول بھی کو باقی رکھیں آتا ہے تو درہمن، میں آج پیسے ونڈے نے، یہ جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اے مطلب ہے کہ یہ ایسا فعل ہے جس میں سے جس مفعول کو بھی باقی رکھے عرف کے اندر وہ جملہ استعمال ہوتا ہے. یہی مطلب ہوتا ہے بھی ایک پر اختصار جائز ہے بھی جملہ سمجھ آ جاتا ہے. جی کل سمجھیے آپ، میں پیسے ونڈے نے، یہ جملہ پورا ہے کہ نہیں؟ وہ تک بطور تلذذ پوچھنا چاہے پھر کیوں دے کے آئے ہیں؟ سمجھائیے نا جی. میں آج زید جڑا جی میں نے زید کو آج رجا دیا ہے، وہ تو کوئی چس نہ کہڑی شہر نہ جی، لیکن جملہ عرف چ پورا ہو گیا. گل سمجھیے. تب آپ دونوں کو ذکر کریں، یہ وضاحت ہے. دونوں میں سے جس کو باقی رکھیں معنی ٹھیک ہے. میں نے عطا کیا زید کو، میں نے عطا کیا درہم. سمجھائیے جی. مثلا کو بندہ گل کرے تو جنا شوم جا کا سارے بندہ میں 50 روپیے ونڈ کے آیا ہوں. اتنے یہ نہیں کسی پوچھنا کی میں کہنا نہیں کنوں ونڈ کے آیا. اتنے ایک جملہ پورا ہو گیا کہ میں بھی واقعی 50 روپیے ونڈے سے. جی سمجھائیے جی. ہاں اتنے سوال ہونا پتر تیرے نہیں ہونے کسی دیتے ہونے نے جی. مطلب اتنے جو سوال ہونا وہ قسم کا ہونا ہے جی. ہاں بھائی
اچھا جی گل سمجھیے. تو یہاں ایک کو حذف کرے ایک کو باقی رکھے تو مانا کہ کوئی نہیں ہے نا. ایشا بس ہے جی. اور مانا کرو اس کا پھر سمجھ لو. دوسری قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی ہے جو دو مفعول بہ چاہتا ہے لیکن ایک پر اختصار جائز ہے. یعنی ایک کو حذف کر دیں ایک کو باقی رکھے تو مانا ٹھیک ہے. چلو جی دوسری قسم مانا ہو گیا جی. جیسے اعطا اور وہ فعل جو اس کے معنی میں ہیں ترجمہ کر. جو جیسے آتا اور وہ فعل ہاں سے مراد ہے وہ فعل جو اس کے معنی او اس کے معنی میں باشد ہیں. کمال ہے جہاں بولے اعطیت زیدن درہمن اور اس جگہ اعطیت زیدن بھی جائز ہے. کھلے کے لکھے بھی جائز ہے. چلو جی معنی صحیح ہے سمجھ آ رہے جی. جیسے اعطیت زیدن درہمن جی اور اس جگہ اعطیت زیدن بھی جائز ہے. جی جیسے آتیت زیدن درہمن اور اس جگہ آتیت زیدن بھی جائز ہے. ہاں اعطیت درہمن بھی جائز ہے. اور تلے لکھے ہیں. گل سمجھیے کہ نہیں. اے کہ آ گئی اے دوسری قسم. اعطیت اعطا فعل تو ضمیر فاعل زیدن مفعول بہ اول درہمن مفعول بہ ثانی فعل با فاعل و مفعول و ہر دو مفعول خود و ہر دو مفعول خود جملہ فعلیہ خبریہ شد. آقبلہ اعطا فعل تو ضمیر فاعل زیدن مفعول بہ اول درہمن مفعول بہ ثانی فعل فعل با فاعل و ہر دو مفعول خود جملہ فعلیہ خبریہ شد. یہ متعدی بدو مفعول کے اختصار بر یک مفعول روا نباشد. بس. تیسری قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی ہے جو دو مفعول بہ چاہتا ہے لیکن ایک پر اختصار جائز نہیں ہے. یا دونوں کو ذکر کرنا ہے یا دونوں کو حذف کرنا ہے. ایک کو ذکر کریں ایک کو حذف کریں معنی غلط ہوتا ہے. تیسری قسم وہ فعل متعدی ہے جو کہ دو مفعول بہ چاہتا ہے لیکن دو میں سے ایک پر اختصار جائز. یا دونوں کو ذکر کرنا ہے یا دونوں کو ایک کو ذکر کریں ایک کو حذف کریں یہ جائز نہیں ہوتا کیونکہ معنی غلط ہو جاتا ہے. آنکھو جی. تیسری قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی جو دو مفعول بہ کو چاہتا ہے اور ایک پر اختصار جائز نہیں ہے. شاباش. یعنی دونوں کو یا حذف کریں گے یا دونوں مفعول بہ ذکر کریں گے دونوں مفعول بہ ذکر کریں گے یا دونوں مفعول بہ حذف کریں گے. تیسری قسم وہ فعل متعدی جو دو مفعول بہ کو چاہتا ہے لیکن ایک پر اختصار جائز نہیں ہے یا دونوں کو ذکر کریں گے. بات سمجھیے یہ تیسری قسم آ گئی. تو دوسری اور تیسری یہ دونوں فعل متعدی ایسے ہیں جو کتنے مفعول چاہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دوسری قسم میں وہ فعل متعدی ہے جس کے دو مفعولوں میں سے ایک کو ذکر کریں دوسرے کو حذف کریں تو جو جائز ہوتا ہے. تو وہ اس قسم کے جتنے فعل متعدی ان کا نام کیا ہے آتا ہے. یہ تیسری قسم ہے. یہ بھی وہ فعل متعدی ہیں جو دو مفعول بہ کو چاہتے ہیں لیکن ایک پر اختصار جائز. یہ کون سے ہیں ان کا اب نام پڑھتے ہیں. چلو جی تیسری قسم متعدی دو مفعولوں کی طرف کہ اختصار ایک مفعول پر جائز نہیں ہے. تیسری قسم متعدی دو مفعولوں کی طرف کہ
اختصار ایک مفعول پر جائز نہیں ہے. جی. تیسری قسم متعدی کے دو مفعولوں کی طرف کے اختصار ایک مفعول پر جائز نہیں ہے. تلے کیا لکھا ہے؟ حذف ہر دو معن جائز دو میں ذکر کرنے نے جب یہ حذف کرنے نے تو پھر کٹھے کرنے نے. اگے جی وَإِن در افعال قلوب است اضافت کر افعال قلوب است چون علمتو زننتو وچ واو بھی پڑھی ہے چک وڈے نہیں ہے. چون علمتو و زننتو و حسبتو و خلتو و زعمتو و رائتو و وجدتو. بس چلو مثال پڑھ دو. چون علمتو زیدن فاضلا و زننتو زیدن عالما. بس وہ فعل متعدی جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے اور ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا، یہ کون سے فعل متعدی ہیں؟ ان کو افعال قلوب کہتے ہیں. ان کو قلوب کیا کہ وہ فعل متعدی جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے اور اختصار ایک پر جائز نہیں ہوتا، یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے. یہ کیا کہ وہ فعل متعدی جو دو مفعول بہیوں کی طرف ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے یا چاہتا ہے کوئی جملہ صحیح کرنا یار. وہ فعل متعدی جو دو مفعول بھی چاہتا ہے دو مفعول بھی چاہتا ہے اور ایک پر اختصار جائز نہیں ہے. یار کمال ہے. اختصار جائز بھی باری اخبار کے بھول جاتا ہے یار جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ افعال قلوب کا ہے. یہ مسئلہ افعال قلوب یہ افعال قلوب میں ہے. یہ افعال قلوب میں ہے. بولو یہ افعال قلوب میں ہے. کیا چھوڑا؟ فعل متعدی جو دو مفعول بہیوں کو چاہتا ہے اور ایک پر اختصار جائز نہیں ہے، یعنی اگر حذف کرنا ہے تو دونوں کو کرنا ہے اور اگر باقی رکھنا ہے تو دونوں کو رکھنا ہے. ذکر کرنا ہے تو دونوں کو ذکر کرنا ہے. یہ مسئلہ افعال قلوب میں ہوتا ہے. ہاں کن میں ہوتا ہے؟ افعال قلوب میں. افعال قلوب میں. اچھا جی. اور یہ افعال قلوب میں ہے جی. اور یہ افعال قلوب میں ہے جی. اور یہ افعال قلوب میں ہے. بس لو بعض فعل وہ ہوتے ہیں جو ظاہری اعضاء کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جوارح کا فعل. کیا کہتے ہیں؟ ظاہری اعضاء کو مفرد جارحہ جمع جوارح مفرد. تو جو ظاہری اعضاء کا فعل اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوارح کا فعل. کس کا؟ ظاہری اعضاء کو جوارح جمع مفرد جارحہ. اور بعض فعل وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. جن کا تعلق تو وہ فعل جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دل جو کام کرتا ہے، جن میں ظاہری اعضاء کو دخل دل جو کام کرتا ہے، اس فعل کو فعل قلب کہتے ہیں. فعل جمع بنائیں گے تو افعال قلوب. کیا بنے گی؟ افعال قلوب. گل سمجھی کہ نہیں؟ اچھا جی. تو افعال قلوب سے کیا مطلب ہوا؟ وہ فعل جو دل سے صادر ہوتے ہیں، وہ فعل جو جن کا تعلق کن کے ساتھ ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ فعل جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یعنی دل وہ فعل کرتا ہے، وہ فعل ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو جو ظاہری اعضاء کریں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جوارح کے افعال. جوارح کے جو فعل دل کرے ان کو کیا کہتے ہیں؟ قلب کا فعل. جمع کیا ہوگی؟ افعال قلوب. گل سمجھیے کیا ہوگی؟ افعال قلوب. شاباش.
شک یہ کس کا فعل ہے؟ کیا مولوی؟ نہیں، شک فعل کس کا ہے؟ دل کا. یقین، ظن، خیال، وہم، یہ سارے دل کے فعل ہیں. جی کیا تھا نا ہیں؟ اے دل نہ. تو جتنے فعل ہیں کلام عرب میں جن کا معنی شک ہے، ظن ہے، یقین ہے، وہ سارے کیا بنیں گے؟ بننے چاہیے کہ نہیں؟ وہ فعل جن کا معنی کیا ہو، شک والا معنی ہو یا ظن والا، وہ کیا بننے چاہیے؟ بننے چاہیے. گل سمجھیے؟ ایشا بس. اب وہ آپ کو چند ایک گن کے دیتے ہیں، کچھ اور بھی ہیں وہ اگلی کتاب میں بیان کر دیں گے. جو مشہور ہیں وہ یہ ہیں. یہ بعد متکلم کے سیگے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ناوی، ناویوں کا گردان کا پہلا سیگا یہ ہوتا ہے. کون سا؟ اس لیے جی صرفی بات کریں تو وہ بعد غیب کا سیگا ذکر کرتے ہیں. ناویوں کی گردان بعد متکلم کے سیگے سے شروع ہوتی ہے. بات سمجھیے؟ تو وہ اس میں علم تو ایک، رأے تو دو، وجد تو تین. بار حاشیے پر لکھا ہوا ہے. کون کون سے؟ ان کا معنی ہے میں نے یقین کیا. ان کا معنی ہے میں نے یقین کیا. تو پھر یہ کیا بنے کہ نہیں؟ انہیں بڑی وضاحت اگلی کتابیں اتنے تو سمجھو صرف ایک منٹ. اچھا، زنن تو، حسب تو، خل تو، تینوں کا معنی ہے میں نے ظن کیا. تو یہ کس کا فعل ہے؟ فی قلب کا فعل ہے. کس کا فعل ہے؟ تو ان تینوں کا کیا معنی ہے؟ زنن تو، حسب تو، خل تو کا میں نے ظن کیا. اور زعمتو کا معنی کبھی یقین کا ہوتا ہے، کبھی ظن کا ہوتا ہے. یقین کا معنی کریں تب بھی، ظن کا معنی کریں تب بھی یہ دل کا فعل ہے. تو یہ 7 فعل ایسے ہیں جو کس سے صادر ہوتے ہیں؟ دل سے. اس لیے ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ افعال قلوب. افعال. تو یہ وہ 7 ہیں. کون سے؟ ہن باؤ رہن دین، ہن باؤ رہن دین. علمتو، ظننتو، حسبتو، خلتو، زعمتو، رأیتو، وجدتو. مراد کیا ہے؟ یہ پورا باب. مراد کیا ہے؟ پورا باب. یہ جو 7 باب ہیں، سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ جو یہ وہ فعل ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور 2 مفعول بہ چاہتے ہیں. یا دونوں کو ذکر کریں گے یا دونوں کو حذف کریں گے. ایک کو ذکر کریں، ایک کو حذف کریں، یہ جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ جو 7 فعل ہیں، مراد کیا ہے سے؟ 7 باب. تو یہ جو 7 باب ہیں، یہ جو 7 باب ہیں، یہ افعال قلوب میں سے ہیں. افعال قلوب میں سے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ 2 مفعول بہ کو چاہتے ہیں اور یا دونوں کو ذکر کریں گے یا دونوں کو حذف کریں گے. لیکن ایک کو باقی رکھے اور ایک کو حذف کر لیں، یہ جائز نہیں ہوگا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ افعال قلوب سنائیں تو کیا سنائیں گے آپ؟ علمتو، ظننتو، حسبتو، خلتو، زعمتو، رأیتو، وجدتو. اچھے ایک کام جڑا یقین کیڑی شے کر دیے؟ دل کردا ہے. تے ظن، شک، اے مطلب ہے. تینوں کا کی معنی ہے؟ میں نے یقین کیا، میں نے یقین کیا. اور باقی کا معنی ہے میں نے ظن کیا. تو ظن اور یقین کون کرتا ہے؟ تو پھر یہ کیا ہوئے؟ دل کے فعل ہوئے. پھر پوچھ جڑی گل نہیں سمجھ آئی.
اچھا نہیں ڈر شر کو نا تو آج تیری باری تم جو مرضی کر اور جی دماغ ہویا تو گل بننی دماغ تو بغیر تو کچھ بھی نہیں نہ ہونا جی دماغ نہ آیا تو پھر کلاس چ بہنے کتنے بازار پھرنا ہے کیوں جی اور جانا پہ کملا پھر تنج ہونا ہے اچھا جی تو ان تین کا معنی ہے میں نے یقین کیا تین کا معنی ہے میں نے زن کیا اور ایک کبھی زن کے لیے اور کبھی یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ لفظ پکانے ہیں کون سے 7 باب ہیں افعال قلوب اور بھی بڑے نے کم از کم ایک کیڑے کیڑے اے شاباش اب اس کی مثال علمت زیدن فاضلا علمت ظننت زیدن عالما ایک مثال یقین میں سے اور ایک مثال زن میں سے یقین کیا میں نے زید کے فاضل ہونے کا زن کیا میں نے زید کے عالم ہونے کا کیا معنی ہے یقین کیا میں نے زید کے فاضل ہونے کا زن کیا میں نے زید کے عالم ہونے کا کی معنی مولی کشمیری یقین یہ تھے جڑا سمجھ رہے ہیں جی یقین کیا میں نے زید کے فاضل ہونے کا زید کے نہیں زید کے زید کے فاضل ہونے کا شاباش زن کیا میں نے زید کے عالم ہونے کا تو باقی تو سارے فعل نال جوڑ کے مثالاں بنا سکتے ہو جی سمجھیا علم تو نال رہ تو رکھ دیو وجد تو رکھو تیناں دے کی معنی ہے زنان تو دی جگہ تے حسب تو رکھو خیل تو رکھو تے اے ایمان ہے گل سمجھی جے اور زعم تو رکھو گے تے تسی معنی کدی ایک یقین والا بھی کر سکتے ہو زن والا بھی کر سکتے ہو جی بلے پہ کہ نہیں تو یقین کیا میں نے زید کے فاضل ہونے کا اور زن کیا میں نے زید کے عالم ہونے کا تیسری قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی ہے جو 2 مفعول بہی چاہتا ہے اور 2 میں سے ایک پر اختصار جائز نہیں ہے یہ کام ہے کن کا افعال قلوب کا افعال قلوب جو ہیں وہ سارے 2 مفعول بہی کی طرف متعدی ہوتے ہیں اور 2 میں سے ایک پر اختصار جائز نہیں ہوتا اور افعال قلوب یہ لفظ ہیں افعال قلوب مراد پورا باب یہ سارے ثلاثی مجرد ہیں کہ کوئی نہیں شاباش منع کرو جی جیسے آگو پڑھ جیسے علمتو اور ظننتو اور حسبتو اور خلتو اور زعمتو اور رأیتو اور وجدتو جیسے علمتو زیدن فاضلا اور ظننتو زیدن عالما ہمارا گھر مولوی جی جیسے علمتو اور ظننتو اور حسبتو اور خلتو اور زعمتو اور رأیتو اور وجدتو جیسے علمتو زیدن فاضلا اور ظننتو زیدن عالما بس زیدن کو نسب کون دے رہا ہے فاضلن کو نسب کون دے رہا ہے زنانتوں میں زیدن کو نسب کون دے رہا ہے عالمن کو ترکیب عالمہ فعل تو ضمیر فاعل زیدن مفعول بہی اول فاضلن مفعول بہی ثانی فعل با فاعل و ہر 2 مفعول خود جملہ فعل یا خبر یا شد دونوں کی ترکیب کر کے دسو شاباش علیمہ فعل تو ضمیر فاعل زیدن مفعول به اول فاضلا مفعول به ثانی شاباش فعل با فاعل و ہر 2 مفعول خود و ہر 2 مفعول خود جملہ فعلیہ خبریہ شد اگلا مولی کشمیری تو سنا زنہ زنہ فعل تو ضمیر فاعل زیدن مفعول زیدن مفعول به اول عالما مفعول به ثانی فعل با فاعل و ہر 2 مفعول خود جملہ فعلیہ خبریہ شد اے شاباش اگے میں نچن جہار متعدی سے مفعول
چون عالما و ارا و انبا و اخبرا و خبرا و نبا و حدثا چون عالم اللہ زیدا امرا فاضلا. اچھا جی، چوتھی قسم فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں، 3 آ گئی ہیں. چوتھی قسم فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں، 3 آ گئی ہیں. چوتھی قسم وہ فعل متعدی ہے جو 3 مفعول بہ چاہتا ہے. ہاں جی، چوتھی قسم فعل متعدی کی یہ ہے، وہ فعل متعدی وہ ہے. فعل متعدی ہے جو 3 مفعول بہیوں کو چاہتا ہے. پھر آخو چوتھی قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی ہے جو 3 مفعول بہیوں کو چاہتا ہے. چوتھی قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی جو 3 مفعول بہیوں کو چاہتا ہے. شاباش شاباش. چوتھی قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی ہے جو 3 مفعول بہیوں کو چاہتا ہے. یہاں اختصار کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس کا ذکر یہاں نہیں دے تو نام میں تفصیل آئے گی. بس سمجھیے، ثانی ثالث دونوں کو حذف کرنا جائز ہے، ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اور اول اکیلے کو حذف کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ تفصیل دیت النام میں آئے گی. اتنی گل پکانی. چوتھی قسم فعل متعدی کی کون سی ہے؟ چوتھی قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی ہے جو 3 مفعول بہ کو چاہتا ہے. کن کو چاہتا ہے؟ چاہتا ہے. بطور فائدہ مصنف علیہ الرحمٰن نے چند فعل جمع کیے ہیں کہ یہ ہیں وہ فعل جو 3 مفعول بہ چاہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، کوئی کد اور بھی ہوں گے، یعنی یہ تو کم از کم پکائیں. عالمہ کو باب افعال پہ لے جائے. عالمہ کون؟ یہ صیغہ وحد غیب ذکر کیا ہے، یہاں وحد متکلم کے صیغے ذکر نہیں کیے، کوئی عرض نہیں ہے. عالمہ کون؟ باب افعال ہے. ارو اصل میں آیا ہے، کیا؟ بربدنے اکرامہ، قانون جاری ہو کر ارا بنتا ہے. تو یہ بھی کون سا باب ہے؟ انباء نون ساکن ہے، بعد میں با آ گیا، میم سے بدل گیا. انباء کون سا باب ہے؟ اخبار. تو یہ 4 آ گئے جو کس باب سے ہیں؟ اعلم، ارا، انباء، اخبار. خبر کس باب سے ہے؟ نبأ، حدث. تو 4 باب افعال ہیں، 3 باب تفعیل ہیں. یہ 7 لفظ یعنی پورا باب، یہ 7 فعل پورا یہ 3 مفعول بہ چاہتے ہیں. یہ بم کر دیتی. کتنے مفعول بہ چاہتے ہیں؟ کون سے؟ عالمہ، ارا اور انباء اور اخبارا اور خبرا اور نبا اور حدثا. پکونے نے ایک پکونے نے عالمہ اور ارا اور انباء اور خبرا اور اخبارا اور خبرا اور نبا اور حدثا. تسی ایک بار سناؤ جی تاں انہوں نے پکنا ہے. عالمہ اور ارا اور انباء اور اخبارا اور خبرا اور نبا اور حدثا. تو یہ جو 7 فعل ہیں یعنی پورا باب، یہ وہ فعل ہیں جو 3 مفعول بہ چاہتے ہیں، جو 3 مفعول بہ چاہتے ہیں، جو 3 مفعول بہ چاہتے ہیں. وہ کتنے ہیں؟ یہ ہیں. کتنے ہیں؟ یہ ہیں. جو 2 مفعول بہ چاہتے ہیں اختصار ایک پر جائز نہیں ہے، وہ بھی آپ نے پیچھے پڑھے، جن کا نام کیا تھا اور اس سے پہلے کا نام کیا ہے؟ باب آتے تو افعال قلوب. اور یہ جو ابھی 7 پڑھے ان کو نکال دیں. بقایا سارے فعل متعدی وہ ہیں جو 1 مفعول بہ کی طرف متعدی ہوتے ہیں.
کدھر سوائے چند کے جو ان کے ساتھ ملتے ہیں جی. اور ایک بار ساری عربی زبان اسی انہیں مہربان جی انہیں بھی خود عربی والے جڑے آپ نے جی وہ عرصے تک لگے رہتے ہیں تو پھر بھی ابیاں کو پوچھتے ہیں ابا لفظ کتنے استعمال ہوتا ہے جی. سمجھ آتی پی اے مطلب ہے جی. چلو جی. نہ یہ زیدن معرفہ ہے فاضلا نکرہ ہے. صفت موصوف میں مطابقت ہوتی ہے وہ آگے اس کتاب میں آئے گی جی. وہ دونوں نکرے یا دونوں معرفے. اچھا جی بات سمجھیے کیا بلا جو فعل ہیں یہ کیا ہیں یہ تین مفعول بہیوں کو چاہتے ہیں اور یہ لفظ پکانے ہیں. یہ پورا پورا باب باب مراد ہے. افعال قلوب بھی پورا باب مراد ہے. اے شابہ سے گل سمجھی کہ نہیں؟ تو وہ قانون آپ پڑھیں گے کہ فعل لازمی کو متعدی کرنے کا کیا طریقہ ہے, متعدی کو متعدی کرنے کا کیا طریقہ ہے. قلت مسادر جی پڑھا سی جی. جو لازمی ہو اس کو متعدی کس طرح بناتے ہیں, جو متعدی بیک مفعول ہو اس کو متعدی بدو مفعول کس طرح بناتے ہیں, جو متعدی بدو مفعول اس کو متعدی بسے مفعول کس طرح بناتے ہیں. یہ علیحدہ قوانین ہیں. بات سمجھیے ایشا بس جی. وہ پھر آپ جس فعل کو چاہے بنا سکتے ہیں جی, لیکن جڑے بنے بنائے نے وہ آ ساڈے کول نے جی. چلو جی مانا کرو جی. چوتھی قسم متعدی تین مفعولوں کی طرف, جیسے کا مطلب ہے بھی یہ فعل ہیں وہ, ہاں جی, جو کیا ہیں تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں. آنکھوں کو شابہ. چوتھی قسم متعدی تین مفعولوں کی طرف جیسے اعلما اور ارا اور انبا اور اخبارا اور خبرا اور نبا اور حدثا. شاباش. چوتھی قسم فعل متعدی تین مفعولوں کی طرف جیسے اعلما اور ارا اور انبا اور اخبارا اور خبرا اور نبا اور حدثا. مثال اعلم اللہ زیدن عمرن فاضلن. اعلم فعل اسم جلالت ایک ترکیب ہے لفظ بولی دا کی اسم جلالت فاعل. زیدن کو نصب کون دے رہا ہے؟ عمرن کو, فاضلن کو, تینوں نصب دیتی سو بطور ایشا بسے بطور بہی. یہ تینوں اس کے مفعول بہی ہیں. جس کا ایک مفعول بہی ہوتا ہے وہ اس کو نصب دیتا ہے, جس کے دو ہوتے ہیں وہ دو کو نصب دیتا ہے, جس کے زہر جنی پیچھے ریڑھی جنی بھرنی پیچھے چکنی تو پھر آپ ہی ہے نا جی. نہ تین چاہتے ایک نو چاہتے نا تین جو چاہے تو نصب ہی تھا. تینوں جنہ بھار پانا اپنے سر تے پانا ہے نا جی. اچھا جی معنی اس کا یہ ہے لفظی معنی جنوایا اللہ تعالی نے زید کو امر کا فاضل ہونا. یہ معنی ہے کیا بلا جنوایا اللہ تعالیٰ نے زید کو امر کا فاضل ہونا. انج معنی کرو یا علم عطا فرمایا اللہ تعالی نے زید کو کس شے کا امر کے فاضل ہونے کا. انج معنی کر لو بے اے اللہ نے ایک گل دسی زید نو بے امر فاضل ہے, امر فاضل ہے. اور کوئی بندہ آ کے دس دے وے تے حقیقت تے کہیں دسیا جی اللہ دسیا جی بھی سبب جو اللہ نے بنایا ساڈے واسطے ہے مطلب ہے جی. علم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زید کو علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے زید کو امر کے فاضل ہونے کا. چونکہ تے فاعل اس میں جلالت ہے نا اس واسطے, ورنہ یعنی فاعل کوئی اور ہوگا نا پھر معنی جنوان والا کرنا ہے. مثلا تسی اگر خالد کہو عالم خالدن پھر معنی وہی کرنا ہے جنوایا خالد نے زید کو امر کا فاضل ہونا. گل سمجھی مطلب ہے بھی خالد نے زید نو ایک گل دسیے بے امر فاضل ہے جی. اے مطلب ہے وہ جی میں اسی گھر آ کے دسنے ہاں
ابے نو ابا مولوی تو بم کڈی ہونا وہ 3 مفعول بنے نا جی ایک ابا تے ایک مولوی جڑی وہ بم کڈی اب شاباش کیا معنی ہے علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے زید کو امر کے فاضل ہونے کا امر کے فاضل ہونے کا ترکیب کرو علامہ علامہ فعل اس میں جلالت فاعل آخنا اس میں اس میں جلالت جلالت فاعل زیدن مفعول اول بہی مفعول مفعول به اول امرا مفعول به ثانی فاضلا مفعول به ہاں اور کیا آخنا ہے کمال ہے ثالث 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 فعل فعل با فاعل فعل با فاعل و ہر سے مفعول خود مفعول خود جملہ فعلیہ خبریہ شد آ کشمیری تمہیں ایک باری علم فعل اس میں جلالت فاعل اس میں جلالت فاعل زیدن مفعول به اول مفعول به اول امرا مفعول به ثانی فاضلا مفعول به ثالثا ثالثہ نہیں ہے ثالث ثالث فعل و فاعل و مفعول و ہر سے مفعول خود سے مفعول خود جملہ فعلیہ خبریہ شد آج آپ نے حضرت سبق یہ پڑھا ہے کہ پچھلے سبق میں آپ نے سمجھا ہے کہ فعل متعدی مفعول بہی کو نصب دیتا ہے پڑھا ہے کہ نہیں تو فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں پہلی قسم وہ فعل متعدی جو ایک مفعول بہی کی طرف متعدی ہوتا ہے ایک مفعول بہی کو چاہتا ہے دوسری قسم وہ فعل متعدی جو 2 مفعول بہیوں کو چاہتا ہے جبکہ اختصار ایک پر جائز ہے یعنی دونوں کو ذکر کریں یا دونوں میں سے ایک کو حذف کریں ایک کو ذکر کریں یہ جائز ہے یہ کن فعلوں میں ہے یہ باب آتیتو میں ہے باب آتیتو یا باب آتا بھی کہہ سکتے ہیں باب آتا میں ہے باب آتا کا مطلب یہ ہے کہ افعال قلوب کے علاوہ جتنے فعل متعدی ہیں 2 مفعولوں کی طرف ان کو باب آتا کہتے ہیں تیسری قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی جو 2 مفعول بہی چاہتا ہے لیکن اختصار ایک مفعول بہی پر جائز نہیں ہے دونوں کو ذکر کرنا ہے اگر حذف کرنا ہے تو دونوں کو حذف کرنا ہے کل سمجھی کہ کوئی نہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے افعال قلوب یہ 7 باب لکھے ہوئے ہیں جن میں سے 3 کا معنی یقین ہے 3 کا معنی ظن ہے ایک کبھی ظن کے لیے کبھی یقین کے لیے تو ظن اور یقین یہ دل کا فعل ہے کس کا دل کا فعل ہے اچھا جی چوتھی قسم فعل متعدی کی وہ فعل متعدی ہے جو 3 مفعول بہی چاہتا ہے جو 3 مفعول بہی چاہتا ہے وہ کون سے فعل ہیں وہ انہوں نے گن دیے ہیں یہ فعل ہیں جو کیا کرتے ہیں 3 مفعول بہی اور بھی کچھ ہیں لیکن کم یہ تو پکائیں جو 3 مفعول بہی چاہتے ہیں اے سبق پکانا ہے تے کل اگلیاں 3 لینا تاں سمجھ آنیاں نے جے اے نہ پکا تے اگلیاں 3 لینا کون جے سمجھ آنیاں گل سمجھیے کہ نہیں مسئلہ یہ بیان ہونا ہے کہ جب فعل ان میں سے یہ جو پڑھے ہیں ان میں سے یہ فعل معلوم نہ ہو مجہول ہو تو پھر رفع کس کو دینا ہے انہوں نے مفعول بہی کو کس کو تو رفع تو ایک کو دینا ہے تو ان کے مفعول 2 ہیں اگر آخری کے 3 ہیں تو کس کو پھر رفع دینا ہے تاکہ باقی کو نصب رہے یہ مسئلہ کل پڑھنا ہے یہ پکانے تو تا مسئلہ سمجھ ہونا ورنہ نہیں سمجھ ہونا سنی گل